جو ٹریننگ ہے اس کا اوبیسلی بڑا اہم رول ہے. اگر کوئی مجھ سے پرسنلی پوچھے کہ بھئی دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان لائف اور ٹو ہیو اے پرفیکٹ فزیک اور پرفیکٹ ہیلتھ, آئی ووڈ سے اٹس ویٹ ٹریننگ دی موسٹ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد پھر نیوٹریشن آتی ہے اور سارا کچھ آتا ہے, کیونکہ اگر آپ ٹریننگ ہی نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ جتنی مرضی ہیلدی فوڈ کھائیں, اگر آپ ٹریننگ نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ ہیلدی فوڈ نہ بھی کھا رہے ہوں اور اگر آپ ٹریننگ کریں گے تو کوئی نہ کوئی پازیٹیو چینجز آپ کی باڈی میں آئیں گی. اس لیے ٹریننگ تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب اگر کسی نے بالکل ویٹ ٹریننگ نہیں کی پہلے, تو اس کے لیے خاص طور پہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے بڑی صرف مشینیں استعمال کرنی ہیں. جم اگر آپ جاتے ہیں تو صرف مشینیں استعمال کریں, کوئی فری ویٹ استعمال نہ کریں, کیونکہ آپ کی جو مسل ہیں دے آر پرون ٹو انجری, دے نیور بین یوزڈ بفور اینڈ دے آر ویری ویک. تو اس لیے صرف مشینیں استعمال کریں اور بہت لائٹ ورک آؤٹ کریں. اور میں بیسیکلی جو جنرلی آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اتنا سا ورک آؤٹ کریں جس سے آپ کا لائٹ سا پمپ ہو جائے سارے مسل گروپ. چیسٹ کی 1-2 سیٹ لگا لیں, کوئی 10-12 ریپ کے, بیک کے, شولڈر کے, آرمز کے, لیگز کے. لیگز بڑی امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ نے ہیلتھ یا فٹنس کو مینٹین رکھنا ہے تو لیگ ورک آؤٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ لیگ ورک آؤٹ سے گروتھ ہارمون کی پروڈکشن بہت زیادہ ہوتی ہے, جو کہ پھر الٹیمیٹلی آپ کا اوور آل جو مسل ماس ہے اس کو انکریز کرتا ہے اور آپ کی اوور آل ہیلتھ کو امپروو کرتا ہے. اس لیے جو لیگ ورک آؤٹ ہے وہ تو جس ڈیڈ لفٹ ہے, کمپاؤنڈ موومنٹ لائک ڈیڈ لفٹ, اسکواٹنگ, یہ اس لیے ان کی اہمیت زیادہ ہے کہ اس سے کیونکہ اسٹریس لیول بہت زیادہ باڈی پہ ہوتا ہے. جب باڈی انڈر اسٹریس جاتی ہے تو باڈی گروتھ ہارمون کی پروڈکشن زیادہ کر دیتی ہے ایز اے کاؤنٹر اٹیک ٹو پروٹیکٹ دا باڈی. تو اس لیے یہ جو ویٹ ٹریننگ 2 کمپاؤنڈ موومنٹس ہیں یہ اپنی ٹریننگ میں ضرور ایڈ کریں. ڈیڈ لفٹ کا تو میں اتنا ایڈوکیٹ نہیں کرتا, لوگوں کی ہائٹ کے وجہ سے بھی مسئلہ ہوتا ہے بہت ساری, اس کے ایڈوانٹیج جو ہیں وہ کم ہیں, ڈس ایڈوانٹیج زیادہ ہیں. لیکن اسکواٹنگ میں ہر بندے کو ریکمینڈ کرتا ہوں سب سے پہلے تو کوئی اچھا کوچ لیں جو آپ کی فارم جو ہے وہ صحیح کروائے. جی شروع میں تو آپ آبویسلی مشینیں استعمال کریں کوئی 2-3 ماہ, جب آپ کے مسل اسٹرکچر تھوڑا سا مضبوط ہو جائے تو پھر آئی ووڈ ریکمینڈ کہ ہر جو ایکسرسائز ہے اس میں آپ کی ایک ضرور کمپاؤنڈ موومنٹ ہونی چاہیے, ہر گروپ میں ایک کمپاؤنڈ موومنٹ ہونی چاہیے اور باقی آپ مشینیں استعمال کریں. 80% جو فٹنس کے لیے لوگ ایکسرسائز کر رہے ہیں ان کا 80% جو ہے وہ جو ایکسرسائز ہے وہ مشین بیسڈ ہونی چاہیے. اچھا, ٹریننگ ایسی کرنی ہے کہ جس سے آپ تھکاوٹ نہ ہو آپ کو. آپ نے بال ٹو وال ایکسرسائز نہیں کرنی جی. آپ نے فرض کریں آپ ایک سیٹ لگا رہے ہیں تو آپ کا جتنا بھی اس میں ویٹ ڈالا ہوا ہے ڈزنٹ میٹر کتنا ویٹ ڈالا ہوا ہے, وہ آپ نے 10 یا 12 ریپ لگائے ہیں, اس کے بعد اب آپ سے مزید ریپ نہیں لگ رہے, اس کو ویٹ کو رکھ دیں. دیٹس مور دین انف ٹو مینٹین مسل ماس. اس سے زیادہ ایکسرسائز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. جو فورس ریپ لگانے ہیں یا سپر سیٹ کرنے ہیں یا ڈراپ سیٹ کرنے ہیں یا ریسٹ کم دے کے بٹوین سیٹ ٹریننگ کرنی ہے, نو بڈی نیڈ دیٹ, ٹرسٹ می آن دیٹ. یہ لوگ استادی لگانے کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں, لیکن جو سائنس کہہ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کلوز ٹو فیلئر جا رہے ہیں, مثلا اگر آپ فیلئر کا مطلب ہے کہ اتنا ویٹ ہو کہ جو آپ اس سے زیادہ اب آپ سے ریپ نہیں لگ رہا, آپ کی فارم جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے. اگر آپ بینچ پریس لگا رہے ہیں اور آپ 12ویں ریپ پہ جا کے اگر آپ 13واں لگاتے ہیں تو آپ کی فارم کمپرومائز ہو جاتی ہے, تو یو ڈونٹ نیڈ دیٹ ریپ. بلکہ آپ 11ویں کے اوپر ہی اگر اس کو رکھ دیں گے وچ از کلوز انف ٹو فیلئر, دیٹ ول مینٹین یور مسل ماس. تو یہ بات ذہن میں رکھیں. نمبر 2 جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ٹریننگ کے دوران سیٹ کے درمیان جو ریسٹ پیریڈ ہے وہ کم سے کم 1 منٹ کا اور زیادہ سے زیادہ 2-3 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے. اس سے کم کے ریسٹ پیریڈ کے اوپر ٹرین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ کو جو ویٹ ٹریننگ ہے وہ فیٹ برننگ ٹول نہیں ہے. ویٹ ٹریننگ سے ڈائریکٹلی فیٹ نہیں برن ہوتی, کیونکہ جب آپ ویٹ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی جو باڈی ہے وہ اسٹور جو گلائکوجن ہے مسل میں
اس کو استعمال کرتی ہے اس کو موومنٹ کو کمپلیٹ کروانے کے لیے. وہ سورس آف انرجی وہاں سے اسٹور گلائکوجن سے آتا ہے. اور جب آپ کارڈیو کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کی جو سورس آف انرجی ہے وہ آکسیجن اور اسٹور فیٹ سے آتی ہے. تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں. جو ویٹ ٹریننگ ہے اس کی سورس آف انرجی گلائکوجن ہے, اور جو کارڈیو ہے اس کی سورس آف انرجی آکسیجن اور اسٹور فیٹ ہے. تو اس کو مکس نہ کریں. یہ جو کم ریسٹ دے کے ٹریننگ کرنے کے جو میتھڈ ہے یہ اس نان سینس. جو بھی کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. یو ڈونٹ نیڈ دیٹ. ہاں جی, میں بھی مسل کو شوق دینے کے لیے, اگر آپ بڑے کوئی ایڈوانس باڈی بلڈر ہیں, آپ کو 10-15 سال ہو گئے ٹریننگ کرتے ہوئے, اینڈ یور مسل نیڈ ایکسٹرا شوق, دین مے بی آئی کین لیو ود دیٹ. لیکن جو نئے ویٹ ٹریننگ ہے یو ڈونٹ نیڈ دیٹ. تو زیادہ اپنے آپ کو تھکائے نہ, ٹریننگ اتنی کریں کہ آپ کا جو سینٹرل نروس سسٹم ہے وہ کلیپس نہ کر جائے. اگر آپ اتنی زیادہ ٹریننگ کر لیتے ہیں کہ آپ کا ریکوری نہیں کر پاتا جو سینٹرل نروس سسٹم ہے, تو آپ کو اس ٹریننگ کا فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہوگا. آپ نیگیٹو فیز میں چلے جائیں گے, آپ کو انجریز شروع ہو جائیں گی. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ٹریننگ ایسے کرنی ہے کہ آپ کا سینٹرل نروس سسٹم جو ہے وہ انٹیکٹ رہے, اور جو آپ فوڈ کھائیں وہ اس کی بجائے کہ وہ فٹیگ کا گھڑا جو ہے وہ بھرنے میں لگ جائے, وہ آپ کو پروگرس کی طرف لے کے جائے. تو یہ جو کی پوائنٹ ہے. باقی آپ کون سی ایکسرسائز چوز کرتے ہیں اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر. ہیں جی, آدھے سے پونے گھنٹے میں پوری باڈی کا ورک آؤٹ ہو جاتا ہے 1-1.5 منٹ 2 منٹ کے ریسٹ کے درمیان. شروع میں آپ ایسا کریں 2 دن ایکسرسائز کر لیں, 2 دن بہت ہوتے ہیں, منڈے کو اور تھرسڈے کو کر لیں. اور اگر آپ 1-2 ماہ میں تھوڑا سا آپ کے مسل سورنس ختم ہو گئی, ایڈوانس ہو گئے ہیں, دین 3 days a week, منڈے ویڈنسڈے فرائیڈے, 2 consecutive days کو ٹریننگ نہیں آپ نے کرنی. یو شوڈ آلویز ہیو اے ریسٹ ڈے ان بٹوین. دیٹس اٹ, سمپل از دیٹ. ساری باڈی کے مسل استعمال کریں ہفتے میں 3 دفعہ, یو گڈ ٹو گو. اتنا سا کام ہے. اٹس نو راکٹ سائنس ان اٹ. دا اونلی راکٹ سائنس از کنسسٹینسی. جی, آپ ایک دن جم جاتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, 2 دن جم جاتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, 3 دن, مہینہ, 2 مہینے, سلولی اٹ اسٹارٹ شوئنگ دا ڈفرینس. ویری سلو پروسیس. جس طرح ایوولوشن ہے اس طرح کا یہ باڈی کا جو ہے ایوولوشن ہو رہی ہے یہ بھی باڈی کی. نہیں, جو آپ کی جو چینج ہو رہی ہے اپیرنس باڈی کی, اٹ از اے ویری ویری سلو پروسیس. تو کوئی ایسا میتھڈ نہیں ہے جس سے تیزی سے یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں 3 ماہ میں اتنے کلو وزن کم کریں اور 1 ماہ میں اتنے کلو وزن کم کریں. باڈی جو ہے وہ ایک خاص مقدار سے زیادہ آپ کو فیٹ کم کرنے نہیں دیتی ان اے گیون پیریڈ آف ٹائم. اگر آپ اس کو پش کرنے کی کوشش کریں گے تو باڈی اس کی بجائے کہ فیٹ لوز کرے وہ مسل ماس لوز کرنا شروع کر دے گی. جو کہ بہت سارے جو بھی یہ ٹرانسفارمیشن لوگ کرواتے ہیں لوگوں کی اور ان کو لاغر اور کمزور کر دیتے ہیں, یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کا اینڈ آف دی ڈے مسل ماس بڑا لوز ہو جاتا ہے. یہ تو ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. امریکہ میں ایک اسٹڈی کی گئی تھی جو کہ انہوں نے بھیجا تھا لوگوں کو جو ٹو سروائیو بیہائنڈ اینیمی لائنز ہے. میرے خیال 20-25 سال پرانی اسٹڈیز ہے, ہارورڈ میں کی گئی تھی کہ منیمم فوڈ کے اوپر سروائیو آپ نے کس طرح کرنا ہے. تو ان لوگوں کو ان کا ویٹ کیا گیا, ان کی جو فوڈ تھی جو وہ ڈیلی لے رہے تھے اس کو لکھا گیا, اور پھر ان کو اس منیمم فوڈ کے اوپر سروائیو کرایا گیا 3 ماہ, اینڈ دے لاس اے لاٹ آف ویٹ, اوبیسلی لاٹ آف مسل ماس ٹو. اچھا, اس میں جو مزیداری کی بات ہے اس اسٹڈی میں وہ یہ تھی کہ جب وہ فنش کر کے وہ 3 ماہ کا پیریڈ وہ واپس آئے تو جو فوڈ وہ پہلے کھا رہے تھے وہی فوڈ ان کو دوبارہ دیا گیا. تو گیس وٹ, they start gaining fat اور they end up getting more fat than before. تو یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ جب وہ فاقے کی کنڈیشن میں تھے تو انہوں نے اتنا زیادہ مسل ماس لاس کر دیا کہ ان کا جو بیسک میٹابولک ریٹ تھا وہ بہت زیادہ ڈراپ ہو گیا. یعنی کہ باڈی جو ہے ان کی بہت زیادہ فیول ایفیشینٹ ہو گئی. تھوڑی فوڈ کے اوپر اس نے سروائیو کرنا سیکھ لیا. تھوڑی فوڈ کے اوپر باڈی کیسے سروائیو کرنا سیکھتی ہے, جیسے لوگ کہتے ہیں پاکستان میں میں تو جی 1 چپاتی صبح کھاتا ہوں, 1 چائے کا کپ پیتا ہوں, پھر سارا دن کچھ نہیں کھاتا, پھر رات کو تھوڑا سا اتنا سبزیاں کھا لی تو میں تو پھر بھی موٹا ہو رہا ہوں. بھائی جان اس لیے آپ موٹے ہو رہے ہیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ. اس لیے آپ موٹے ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کی باڈی جو ہے وہ لو مینٹیننس ہو گئی ہے. لو مینٹیننس باڈی کیسے ہوتی ہے؟ مسل لاس کر کے.
کہ باڈی کو پتہ چلتا ہے کم فوڈ آ رہی ہے سپلائی باہر سے. اٹ ڈزنٹ ٹیک 1 or 2 3 week, اٹ ٹیکس منتھس اینڈ ایئرس آف سیم پریکٹس. اس کو پتہ ہے کہ باہر سے بڑی لیس فوڈ آ رہی ہے اور میں نے اسی کے اوپر سروائیو کرنا ہے. تو باڈی اپنی کیلوریز کی ریکوائرمنٹ کم کرتی جاتی ہے, مسل ماس لاس کرتی جاتی ہے. تو یہ اگر آپ کہہ رہے ہیں نا میں ایک چپاتی کھاتا ہوں رات کو اتنی سبزی کھاتا ہوں, بھائی جان آپ بھاگ رہے ہیں بڑھاپے کی طرف, چل کے نہیں جا رہے, بھاگ کے جا رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ.